اب یہ کہ آپ ضد پکڑے ہوئے تو بھیا زمانہ کا پرانا ہی ہوتا تو میر انیس مرزا دبیر کا زمانہ ہوتا، کہ اس سے زیادہ پرانا ہوتا تو فارسی میں مجلسیں ہو رہی تھی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ بڑے بڑے عالم مجلسیں پڑھ کے چلے گئے، بڑے بڑے خطیب گزر گئے، آپ کہاں تھے؟ جب آپ نے ان کا انتظار نہیں کیا تو اب ہم آپ کا کیوں انتظار کریں، آپ ہمارا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یا پھر آپ سوچیے کہ اب میر انیس کا زمانہ آئے گا تبھی مرثیہ سنیں گے، نہیں تو اردو ہی نہیں پڑھیں گے۔ تو اب آپ بتائیے کہاں سے ماضی کسی کو واپس ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں، یہ آپ کی دعائیں ہیں اور چاہنے والوں کی دعائیں ہیں جو میں اتنی ہمت کر کے یہاں آ گیا۔ اب دیکھیے مجھ سے آپ ایک توقع کرتے ہیں، وہ توقع میں اس عمر میں پوری نہیں کر سکتا، نہ اب سینے میں دم ہے، نہ کلیجے میں دم ہے، نہ ہاتھ پیروں میں دم ہے۔ اب فردن میں لوگوں سے نظریں نہیں ملا رہا ہوں، اب میں مسافیہ کروں کہ اپنے کو سنبھلواؤں۔ ابھی دیکھیے 3 دن پہلے میں یہ کچھ محرم کو رہا تھا نا، یہ نیوز 18 پہ اردو میں، پہلے یہ ٹی وی تھا نیوز 18، اس میں محرم کو کچھ دیکھ رہا تھا، نیچے پٹی چلنے لگی کہ مشہور شاعر منورانہ ایمس ہاسپٹل میں داخل۔ میں نے فون کیا، بھائی کیا قصہ ہے؟ کہنے کہ 4تھی مرتبہ گر پڑا ہوں، گھٹنے کے اوپر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ دیکھیے اتنا چلتا ہوا عالمی سطح کا شاعر اور یہ 3ری 4تھی مرتبہ گرے ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب آدمی گرتا ہے تو وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ بڑھاپا ہے، اور یہ بڑھاپا نہ آئے تو بیکار ہے، پر ہمیشہ آپ جوان رہ کے کیا کیجیے گا، آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے۔ جب آپ بوڑھے ہوئیے گا تو آپ یاد کیجیے گا کہ یار ایک بڑے میاں تھے، ان کو ہم لوگ چاہتے تھے کہ ان کی پرفارمنس وہی ہو جو 2000 میں تھی، 2002 میں تھی، 2004 میں تھی۔ 2019 میں بڑے میاں بھول گئے، کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ پھر آپ کمپیئر کرنے لگتے ہیں، فلاں میں یہ تھا، فلاں میں یہ تو کسی کا دماغ بہت اچھا ہے، کسی کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، کسی کی زبان بہت اچھی ہے، کسی کے کان بہت اچھے ہیں، کسی کا دل بہت اچھا ہے، کسی کے گردے بہت اچھے ہیں، کسی کے پھیپھڑے بہت اچھے ہیں، کسی کی ہڈیاں بہت اچھی ہیں۔ تو سب چیزیں اگر ایک آدمی جمع ہو جائیں تو آدمی پاگل ہوگا، خدا کا دعویٰ کر دے گا۔ یہی تو انسان میں انکسار پیدا کرتی ہیں چیزیں۔ بہرحال میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت اس لیے لیا، آج قاری صاحب کو میں نے زحمت تلاوت نہیں دینے دی کہ یہ باتیں میں قبل مجلس کرنا چاہ رہا تھا۔ اور مجلس شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ فردن بردن میں اگر صاحب سلامت نہیں کروں تو مجھے بد اخلاق نہ سمجھیے گا۔ اب ہر آدمی کا ہاتھ اٹھا کے جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ہر شخص سے مصافحہ کروں گا تو مجھے کبھی کبھی داہنے کبھی بائیں ہاتھ کا سہارا لینا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی کوتاہی کروں تو اس کو میری بد اخلاقی نہ سمجھیے گا، میری مجبوری سمجھیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بابا۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ نے بچپن سے سنے ہیں، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ رسم ترجمہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں انسانی جسم کی کیفیت بیان کی۔ دماغ انسان کا ہوتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے، آنکھیں انسان کی ہوتی ہیں تو بینائی چلی جاتی ہے، کان انسان کے ہوتے ہیں تو بہرا ہو جاتا ہے، زبان انسان کی ہوتی ہے تو لڑکھانے لگتی ہے، دہن انسان کا ہوتا ہے تو لقمہ چبانے میں زحمت ہونے لگتی ہے، حلق انسان کا ہوتا ہے تو حلق سے پانی کا گھونٹ اترنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، نظام تنفس انسان کا ہوتا ہے تو سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، دل انسان کا ہوتا ہے تو دل کا مرض ہو جاتا ہے، دماغ انسان کا ہوتا ہے تو دماغ کا مرض ہوتا ہے۔ نور کا نہ دماغ ہے، نہ جسم ہے، نہ حلق ہے، نہ دہن ہے، نور محض نور ہے۔ تو نور میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، خرابی جسم میں ہوتی ہے۔ اب وہ نور جسم کا لباس پہنتا ہے، جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، ان کے نور کو چھپانے کے لیے ان کو اللہ نے ان کا نور چھپانے کے لیے ان کو جسم کا لباس پہنا دیا۔ لباس جسم میں یہ گھرانہ اس لیے آیا کہ اگر یہ نور محض ہوتے تو سب کہتے کہ بھائی دیکھیے وہ تو نور ہیں، ہم تو دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہم اونگ بھی جاتے ہیں، ہم سو بھی جاتے ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ نور نہ بھولتا ہے، نہ نور کو نیند آتی ہے، نہ نور سوتا ہے، نور تو 24 گھنٹے جاگتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب لباس جسم میں وہ آئے، رشتے قائم ہوئے، وہ کسی کے بیٹے، کسی کے بھتیجے، کوئی ان کی ماں، کوئی ان کی پھوپھی، کوئی ان کی چچی، کوئی ان کا اچھا چچا،
کوئی ان کا ایسا چچا کہ جو باپ کی کمی نہ محسوس ہونے دے، اور کوئی ایسا چچا کہ جو ان کا جینا دوبھر کر دے، کوئی ایسی بیوی جو سارے خزانے خالی کر دے، کوئی ایسی بیوی جو اس ذات کمال میں نقص ڈھونڈتی ہوئی مر جائے۔ اس سے زیادہ مجھے نہیں کہنا ہے، اس سے زیادہ کہوں کبھی نہیں۔ آپ کی سمجھ تو مجھے اختیار نہیں ہے، اپنے الفاظ پہ اختیار ہے۔ اور دیکھیے قصہ یہ ہے کہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو سب چہکو پہکو بولنے لگتے ہیں، سب چہکو پہکو بولنے لگتے ہیں۔ ویسے سنیے گا، ایک ایک لوگ یاد رکھیے گا، ہر ایک کو اختیار ہے بولنے کا، ہر ایک کو لکھنے کا اختیار ہے۔ اب ایک رسم یہ چلی ہے، الٹرا ماڈرن شیعہ ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ علماء کو کہیں گے، ذاکرین کو کہیں گے، خطبہ کو کہیں گے، ساری آفت انہی کی وجہ سے۔ ارے تو آپ آگے بڑھیے، ابھی آپ کو مجلسیں پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ آپ پڑھ لکھ جائیے، اردو تو سیکھ لیجیے پہلے۔ آپ لکھیے بھئی ہم مولویوں میں ساری خرابیاں ہم سب مانتے ہیں، یہ جتنے امامے والے ہیں سب ناقص ہیں، جتنے شیروانی ٹوپی والے ہیں سب ناقص ہیں، جتنے مدرسوں کے پڑھنے میں سب ناقص ہیں، سارا فتنہ ہم ہی لوگوں نے کھڑا کیا، ورنہ سارے مسلمان ایک تھے، ساری دنیا ایک تھی، ساری دنیا ایک تھی، سارا اختلاف ہم نے پیدا کیا۔ چنانچہ دنیا متحد تھی، اس لیے تو حسین شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں اتحاد بہت تھا، اس لیے حسن کو زہر دے دیا گیا۔ مسلمانوں میں اتحاد بہت تھا، اس لیے تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ مسلمانوں میں اتحاد بہت تھا، اس لیے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے علی کو زخمی کر کے شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں اتحاد بہت تھا، اس لیے تو صفین کی لڑائی ہو گئی۔ اتحاد بین المسلمین کی شدت سے جمل میں جنگ ہو گئی، نہروان میں جنگ ہو گئی، بڑا اتحاد تھا مسلمان۔ اور پہلے تو ہندو، سکھ تو تھے نہیں، عیسائی، یہودی، سب حسین کو مانتے تھے۔ 72 ہوتے جو حسین کو نہیں مانتے تھے، 72 ایک رائے بچے جو حسین کو نہیں مانتے تھے، اور ساری دنیا حسین پر متحد تھی۔ چنانچہ متحد ہو کے جس کے پاس کچھ نہ تھا تو اس نے پتھر پھینک کے حسین کو شہید کیا۔ یہ بتائیے کدھر جا رہا ہے آپ کا ذہن؟ دیکھیے ہر طرح کی مجلسوں کی ضرورت ہے، وہ مجلسیں جس میں مسائل شرعیہ بیان ہو رہے ہیں، جس میں غیبت، جس میں حرام حلال، جس میں واجب اور مستحب، جس میں مکروہات محرمات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں فرش اعضاء سے نہ ملا تو ہمیں زندگی بھر نہیں معلوم ہوئے گا کہ نجس کیا ہے، پاک کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمیں نماز ملتی ہے فرش اعضاء سے، احترام مسجد ملتا ہے فرش اعضاء سے، روزہ ملتا ہے فرش اعضاء سے، حج کی عظمت ملتی ہے فرش اعضاء سے، زکوٰۃ و خمس کی اہمیت ملتی ہے فرش اعضاء سے، جہاد کو فساد نہ بننے دینے کا جذبہ ملتا ہے فرش اعضاء سے۔ ورنہ آج کل جو جتنا بڑا فتین ہے، جو جتنا بڑا دہشت گرد ہے، اسی کو اتنا بڑا جہادی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جہاد بدنام ہو گیا۔ اب آپ یہ پریشان ہیں کچھ لوگ کہ جیسے جہاد بدنام ہوا ویسے عزاداری کو بدنام کر دیں۔ ابھی آپ ہمارے مخالف ہیں، یا کچھ علماء کے مخالف ہیں، یا کچھ خطیبوں کے مخالف ہیں، یا کچھ مقرروں کے مخالف ہیں، تو آپ ان سے اکیلے میں بات کیجیے، ان کو گھیریے ایام اعزاز سے پہلے، ان سے ملیے، ان کے سامنے اپنا ایک ایجنڈا رکھیے، ان کی بات سنیے۔ پرسنل ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ اچانک اعتراض برائے اعتراض، پھر اس کے بعد ماتمی انجمن ہوا اعتراض کہ یہ رات بھر گھومتے ہیں، انہیں نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، حج نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے، اور پھر یہ جو تبرکات تقسیم ہو رہے ہیں اس پر اعتراض، یہ فضول خرچی، اس سے کیا فائدہ اور اس سے کیا حاصل ہو، دیکھیے کھا رہے ہیں۔ اور اچھا اب یہ ہے کہ کچھ بچے ضرور بے تکے ہر سال جوان ہوتی ہیں، مسیں بھیگی اور انہوں نے چھینا جھپٹی شروع کر دی۔ اب وہ ان کا کتاب دیکھے سبھی لوگوں کو بے حرمتی ہو رہی۔ چند بچے اگر بے تکلفی کر رہے ہیں اور تمیز سیکھ جائیں گے، ان کو ٹوکا جائے گا، کچھ اپنے ٹھیکے دے رہے ہیں، ڈسپوزل سڑکوں پر کوڑا کر رہے ہیں، تو یہ چند کی وجہ سے سب کو کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں؟
کہ آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہی وضو کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں؟